استاد پر بھی آپ پتہ نہیں لگا سکتے. اگر شیخ احمد رضا خان نے کفر کا فتویٰ لگایا کہ دیوبندی کو کافر نہ بولے، اس کے نزدیک ہر دیوبندی کا مفتی ہونا ضروری ہے. احمد رضا کے نزدیک پتہ ہے آپ کو، وہ کہتے ہیں جو دیوبندی کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے. اب یہ ترجمہ کرنے کے بعد اس صفحے پر یہ آپ سے فتویٰ لگایا. یہ بات آپ نے سمجھیے. احمد رضا خان نے کہا ہے کہ جو دیوبندیوں کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے. کہا ہے نا، یعنی بقول اس کے ہر دیوبندی کو مفتی ہوتی ہے. یہ مفتی نہیں ہے ان میں سے. یا تو احمد رضا خان نے کہا ہے کہ جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے، یا تو اس کے فتوے سے یہ خود کافر ہو گئے، یا پھر یہ ان کو فتویٰ لگانا پڑے گا، مفتی بننا پڑے گا. آپ اصل میں ہر روز پڑھنے نہیں جاتے، چھٹیاں کرتے ہیں. آپ اس لیے مدرسے کا نام نہیں بتا رہے، شکایت لگ جائے گی. ہم آپ کی حاضری رجسٹر جا کے چیک کر لیں گے آپ کتنے دن آتے ہیں کتنے دن نہیں آتے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے فارسی نہیں آتی ہے، مجھے پتہ چلا کہ اس لیے آپ کو فارسی نہیں آتی ہے، آپ ہر روز پڑھنے نہیں جاتے. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس لیے عربی آپ کو نہیں آتی، لہو کا ترجمہ کہ آپ ہر روز پڑھنے نہیں جاتے. فارسی اس لیے نہیں آتی کہ آپ ہر روز پڑھنے نہیں جاتے. اگر آپ ہر روز پڑھنے جاتے ہیں جو آپ نے نظام کا ترجمہ پیش کیا ہے اس پر آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، نہیں لگایا. آپ نے کہا کہ ترجمہ پہلے کر کے پھر آپ وہ ہو گئے. اس کو آپ جانتے ہیں، مولوی محبوب علی خان قادری برکاتی، اس کو جانتے ہیں؟ یہ حشمت علی قادری کو جانتے ہیں؟ اپنے مسلک کا حشمت علی قادری جانتے ہیں اس کو؟ تجانب اہل سنت کا مصنف. حشمت غالباً نام پڑا ہے. ہاں، حشمت علی قادری جو پاکستان تحریک پاکستان کا مخالف تھا. یہ مخالف تھا آپ لوگ تھے، یہ تو معطل وہ ہمارا تھا اس کا مطلب، وہ دیوبندی تھا. جو مخالف تھا وہ دیوبندی تھا. حشمت علی قادری کو تو نہیں بولا پاکستان کو برا بلا کہا ہے. تو پھر یہ جو آپ نے جماعت اسلامی چل رہی وہ مخالف کہتے تھے. یار اس کو دیکھا میں آپ حشمت علی قادری کو تو جانے نہ تھا، کس کو پہچانیں گے نا. یہ محبوب علی حشمت علی کا بھائی ہے. ہدایت کی بخشی حصہ سوم پڑھی آپ نے؟ نہیں، جس کی بھی ہے نہ اس کا ذکر سنے کہیں آئی نہیں ابھی تک. ہدایت کی بخشی حصہ سوم ابھی تک نہیں آئی. وہ اگلا مسئلہ یار اس کا مصنف یہی ہے نا، کیسے کر لیں گے اس میں. یہ آپ یہ ہدایت کی بخشی حصہ سوم کا مصنف ہے یہ. آپ اپنے علماء کے پاس جانا، میرے بھائی اتاری بھائیوں کے پاس جانا، ان سے تعارف پوچھنا. اگر ان کو بھی پتہ نہ ہو تو دوبارہ آنا. یہاں کی جیب سے یہی لگ رہا ہے کہ آپ دعوت اسلامی میں ان کی کتابیں موجود ہیں. آپ بولے اتاری ہو نا، بولے کہ میں اتاری ہوں اور ان کے کپڑوں اور وہی لگ رہے سب. نہیں بتا رہے دعوت مکتب یہ اس نے کیا ہے حضرت حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین. فتویٰ ہے. توہین کس کو بولتے ہیں؟ یعنی کہ توہین کرنے والا کافر ہے مسلمان؟ سرطان سے جدا ہے. کیا ہے؟ توہین ہے یا نہیں؟ مفتی بن گئے آپ؟ توہین کرنا تو ہے نا. جو ایک گھنٹے سے یہی تو پوچھ رہا تھا. تو میں بھی یہی کہہ رہا تھا. اسامہ الحرمین نے کیا لکھا تو آپ وہ بھی نہیں بتا رہے تھے. عرض دیگر ائمہ دین کے ارشادات گزرے کہ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہیں. خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ان سب پر بلند و بالا ارشاد اللہ تعالیٰ کا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے. اور ان بدگو مترجمین کے نزدیک معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، قصوروار بھی ہیں. تو ان کفری ترجموں کی روح سے امت پر لازم ہے کہ گناہ کرے، خطا کار نے قصوروار ٹھہرے اور معاذ اللہ گناہ یہ گناہ گار. بس یہ کفری میں یار پوری کتاب تھوڑی پڑھوانی ہے، کتاب دے دیں گے. آپ پڑھ لینا. آپ خود پڑھ لینا. آپ کو تصدیق دکھا رہی ہے. اس کے تقریباً 54 بریلوی علماء کی وہ ہے تصدیقات. یہ ساری آخر میں چند مشہور نام لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ ان کے بیٹے کی ہے، بلکہ یہ محمود خان کو اپنی ہے، یہ احمد علی رضوی کی ہے. ادھر لے کر آؤ بھائی، ادھر لے کر آؤ. یہ دکھاتے ہیں آپ. عبد الباقی جبل پوری کی بھی ہے. یہ حشمت علی قادری ہے، ٹھیک ہے. یہ عزیز الرحمان قادری ہے. یہ حاجی علی محمد دوراروی ہے. اب یہ نام ابو طاہر محمد طیب دانا پوری ہے. اچھا مشہور نام بتا دیں. ہاں، محمد اسحاق قادری ہے. یہ ہیں، یہ سارے نام ہیں. عبد الباقی کی بھی نے شیخ الحدیث ہے، وہ مشہور میں نے نام. یہ یار حشمت علی قادری کو نہیں جانتا تو عبد الباقی کہاں سے جانے. قریباً 54. یہ مصطفی رضا خان کون ہے؟ قریباً 54 بریلوی علماء کی تصدیقات اس کے اوپر. یہ کتاب کا نام بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نا. آپ بھلے اپنے پاس جس کاپی لے کر آئے نا، ماشاء اللہ تصویر کی کا نام آپ رکھ لیں اپنے پاس. کتاب آپ خرید کے اس میں سے دیکھ لینا کہ انہوں نے اس ترجمے پر کفر کا فتویٰ لگایا. لیکن سب سے پہلے دکھائیں گے ہم فضائل دعا. ہاں، یہ مکتبۃ المدینہ میں دکھا رہا ہوں. مکتب ہے نا اتاریوں کا، اتاریوں کا مکتب ہے فضائل دعا، ٹھیک ہے. یہ کتاب لکھی ہے نقی علی خان نے. جانتے ہو کیا کون ہے؟ اور یہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت. یہ کون ہے؟ ان کے شہزادے.
ویسے اتاری ہیں یہ، شہزادہ نہیں ہوگا، کوئی اور ہی ہوگا یہ، ہر اتاری وہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ آپ کا اتاری ہے. اس میں دو جگہ پر ہے، آخری والا دکھانا ہے نا، اس پہ نشان لگا ہوا ہے. آپ ایسے کریں تو دوسرا دکھائیں گے. میں اس پہ دکھا دیتا ہوں اور اس پہ کچھ بھی دکھا دیں گے. عنوان کیا ہے؟ اس میں عدد نمبر 36، عدد نمبر 40، یہ دیکھیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی. یہ دیکھو صفحہ نمبر تھوڑا ہوتا ہے اس میں صفحہ نمبر 27، اس میں یہ 36 مکتبۃ المدینہ والا لکھا ہوں. ہاں اس میں یہ آپ یہ تاریخ آپ اپنا دیکھیں. کون سی والی؟ یہ تاریخ. اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ ہم ایک نظر سے کیے تو یہاں غلام سے سیدھے تصدیق کی کہ نقیب خان صاحب ناراض نہیں یعنی آپ جن کو انہوں نے کفر کہا تھا نا کہ تمہارے موضوع نے کتابوں کی گناہ کی نسبت، اب یہ اپنے موضوع سے نکل رہا ہے اور خود فتویٰ بھی موجود ہے کفر کا. کون ہے؟ نقی علی خان ہے کون؟ یہ بتایا میں آپ کو. دوبارہ بتا دو کہ گناہ سے مل جائے. یہ دیکھیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یعنی اے حبیب میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے اور جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے سب معاف کیے. یہ آپ کے واسطے سے ہے، آپ کے واسطے سے ہے. میں یہاں پہ بھی نہیں کیا. ہاں یہ آپ بتا دیں. اچھا یہ مکتبہ کون سا؟ ہاں دیکھیں ضیاء برکاتی پبلشر ہے خردر. ضیاء الدین. یہ ضیاء الدین ہاں اور یہاں مکتبہ غوثیہ. یہ مجھے وہاں سے ملی ہے. اب وقت بہت سی چلے جائیں تو نہیں چلے گا. یہ آج کل انوار جمال مصطفیٰ کے نام سے ہے. انوار جمال ہاں اچھا یہ دکھائیں، یہ بھی دکھائیں. انہوں نے خود تصدیق کی کہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں قرآن والے ہیں. ان کو لے آؤ دیکھو. نہیں ہے آپ سن کو نہیں آ رہے. عائشہ آپ کے تو پردادا استاد ہوں گے پھر. میں نے یار آپ ابھی جان پہچان ایسے تو نہ کریں، اپنوں کو بھی پہچاننے سے آپ نے انکار کر دیا یار. اللہ کے بندے ابھی کل کا نام تو پتہ ہے. ٹھیک ہے بس یہ شو ختم ہو رہا ہے. الکلام الاوسع، بیچارہ کا پڑھنا ختم ہو گیا. الکلام الاوسع انوار جمال مصطفیٰ یہ کے آئے نام سے سے. ہمیں استاد ثابت کرنے پڑ گئے اپنے ڈالے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی اس کو آپ نام بتا رہے تھے غلام رسول سیدھی، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں سنی جان. یار آپ ان کو بتائیے کون ہے غلام رسول سیدھی. بس صحیح آپ آگے بات یہ مانے گا نہیں نا، بعد میں بولے گا ابھی جان نہیں رہا. پھر آپ کہہ رہے ہیں چلیے ان کو مانتے. ان کے دادا استاد ہیں. یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. آپ بولیں نا، میں نے آپ کو روکا ہے، میں نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے. میں تو بولوں گا کہتا ہے. اس نے میرے بڑوں کے سر پہ کوئی چار چاند تو نہیں لگائے ہوئے کہ میں اس کو بولوں گا. یہ کہتا ہے کہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے والد ماجد شاہ نقی علی لکھتے ہیں، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. اب بالکل اعلیٰ حضرت کے والد ماجد پر آپ کی طرف سے جو کفر کا فتویٰ ہم نے وہاں سے نقل کیا ہے وہ دھڑام سے گرا آپ کے مالک. اچھا یہ دکھاؤ ذرا، یہ جو یہ اصل یہ اور مزیدار چیز ہے. اچھا یہ آخر ابھی تسلی کرو. یہ ہو گیا نا جو آپ کفر کا پھندا لے کر آئے تھے نا وہی صاحب کے لیے، وہ آپ کے نقی خان کے گلے میں کر دیا. اور میں نے بھی ڈالا غلام رسول ہاں یہ نہ رونا کہ ہم نے کافر کہہ دیا وہ کہہ دیا. یہ جو وہ فضائل دعا جو ہے، یہ فضائل دعا پر احمد رضا کا مقدمہ بھی ہے. احمد رضا خان کا اس پر مقدمہ ہے. آپ بولیں گے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں تو عاشقوں والا ترجمہ کر دیا، یہاں پر گستاخانہ ترجمہ کر دیا. کیوں کیا؟ فضائل دعا ہماری والی نہیں ہے، مقدمہ مدینہ والی ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت اگر کنز الایمان میں عشق کی ترجمہ کرتے ہیں تو یہاں ان کا قلم کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ یہاں پہ گستاخی. یہ مصنف نے اس کی اردو میں کی کتاب نقی علی خان کی کتاب ہے. اردو میں لکھی ہے. یار یہ تو پوچھو آپ مکتبۃ المدینہ والوں سے کہ اس نے پشتوں میں لکھی تھی یا پنجابی میں، لیکن ہمیں مکتبۃ المدینہ والوں نے جو چھاپ کے دی ہے نا وہ یہی دی ہے، اور یہ ہے اردو میں ہی. اردو میں لکھی ہے. جی جی اردو میں ہی. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ترجمہ آپ کے مجموعہ شہادیہ والے نے لگایا اور جو آپ لگانے والے تھے کہ رک گئے،
फतवा रशीदिया पर, वो फतवा जहाँ अहमद रजा पे लगेगा या नहीं, और उसके अब्बू को। उर्दू में शादी के आलिम साहब कौन है? मैंने आपको नाम बताया, पूरी किताब दिखाई, आप अपने पास लिख लो, किसी आलिम से जाके गुस्ताखी कहते हैं, आप नहीं तो गुस्ताखी, इस तर्जमे को आप गुस्ताखी नहीं कहते, ये कहते हैं। चलो आप कहते हैं कि गुस्ताखी तर्जमा है चलो, या नहीं? अगर महबूब अली खान को आप नहीं जानते ना, तो कम से कम फतवा तो बयान कर सकते हैं ना कि हमारे उलमा ने ऐसा तर्जमा करने वाले को काफिर देखा, ये तो बोल सकते हैं। फतवा जो उलमा देंगे वही आप अभी थोड़ी देर पहले दिए आपने फतवा, अभी थोड़ी देर पहले वाला कौन है? काफिर तो फतवा तो दे दिया ना, ये तो ये तो रिसालत नहीं है नबी को गुनाहगार कहना बकौल आपको। आप कह सकते हो, आप खुद देख अच्छा, आपकी नजदीक नहीं है, ये कहते हैं मेरी थोड़ी नजदीक नहीं है। काफिर है। तो नबी को गुनाहगार कहना कुफर है या नहीं? ये कहते नबी को गुनाह करेंगे बिल्कुल नहीं साबित नहीं नबी कर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने से, साबित अच्छा नहीं कर आपका सकते। अकीदा, आप तो मुसलमान हैं, मुसलमान को बकौल आपके, आप मुसलमान हैं, अहले सुन्नत हैं, आप तो माशाल्लाह से, वैसे तो आपके मसलक का जो फजल चिश्ती है ना, वो आप पहले सुखना बोलते हैं। फजल चिश्ती साहब इनको अहले सुन्नत नहीं बोलते, अहले सुखना बोलते हैं। दावत इस्लामी को इसमें कोई नहीं बोलता, इब्लीस का रक्स बोलते वो हैं। इकरामुल हक अभी हमारे पास रखी है, अगर हमने वो उठाई तो दावत इस्लामी वालों में जलजला आ जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर सबर आराम इस्लामी एक साथ अभी नहीं देंगे हम आपको। नहीं चाहते कि आपको अटैक हो। अगली बार आप ताकि मैं आए ये कह रहा हूँ, फिल्मी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये कहा कि ये तर्जमा जो है ना, ये कुफरिया है, ठीक है, बकौल आपको, वही तर्जमा नकी अली खान कर रहा है, वही तर्जमा अशरफ सियालवी कर रहा है, ये गुलाम रसूल सईदी कर रहा है, वही तर्जमा गुलाम रसूल सईदी कर रहा है, और और यही तर्जमा अल्फाज तब्दील करके हामिद अहमद सईद काज़मी ने किया, जो आपका गजाली दौरा राजी दमा आपके मसलक में है, वो कर रहे हैं। अबुल खैर जुबैर जो इस वक्त जमीयत उलमा पाकिस्तान का अमीर है, साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर, उसकी किताब मक़बूल है, उसने अपनी किताब में वो वाला तर्जमा नकल किया जो हम करते हैं, और कहा है कि जो तर्जमा अहमद रज़ा ने किया कुरान की तहरीफ है। गुलाम रसूल सईदी ने यही बोला है। यही बात गुलाम रसूल सईदी ने तिबियानुल कुरान में बोला है। 250 अब उलमा और निज़ामदिका और खिलाफे औला के रद में 2 किताबें हैं, उसमें एक में 50, दूसरे में 48 उलमा का फतवा है कि जो नबी की तरफ गुनाह की निस्बत करे वो काफिर है। और ये देखें, यहाँ पे नदी में पता चला काफिर है। हमने फतवा किसका नकल किया? अपने मुंह का पानी नकल पिलाओ किया। यार, पानी पिलाओ इनको। मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, आप पी लो। आप फिर बातें वैसी करें, कम से कम दोस्त आप बोले काफिर मैं कह रहा हूँ बरेलवी उलमा काफिर आपके कह रहे बोले हैं, जो गुनाहगार है वो काफिर है। मैं कह रहा हूँ बरेलवी उलमा बरेलवी काफिर कह रहे हैं, तो उलमा आप शुरू से सुने ना यार, आप इन मुल्क की एक टांग ना पकड़े ना, दूसरी भी देखें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैसला मफरत ज़ंब है, ये फैसला मफरत ज़ंब है। इन्होंने भी वही तर्जमा किया जो साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने मौलवी किया। को कितने 250 है कि 300 है? इसमें 207 के करीब उलमा हैं। तस्दीकात है कि ये जम की निस्बत नबी की तरफ से ये ना उलमा सही के है। नाम है, ये नाम है, और मैं नाम आपको दिखा दूंगा। 204 उलमा का फतवा है, 300 दिखा दिए इनके। 204 उलमा का फतवा है कि नबी की तरफ गुनाह की निस्बत करना कुफर नहीं है। देखो अल्लाह का क्या है, साहबजादा अबुल खैर काफिर नहीं है, बावजूद इसके कि वो ये तर्जमा करता है जो देवबंदी करते हैं, और वो कहता है कि जो अहमद रजा ने तर्जमा किया वो कुरान की तहरीफ सही अहादीस के खिलाफ तर्जमा है, वो अहमद रजा वाला। ये 200 अशरफ सियालवी को तो आप जानते होंगे, इनको तो आप जरूर जानते होंगे, आप नहीं जानते होंगे तो आप हेल्प कर लें इनकी। ये बहुत सारे लोगों को जानबूझकर भी नहीं जान रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों को जानबूझकर भी नहीं जान रहे हैं। ये अशरफ सियालवी को आप जानते होंगे, शायद दुरानी को तो आप जानते होंगे, आपकी शायद दुरानी साहब को जानते होंगे, इनको तो जानना चाहिए, हर पर्दे कराची के थे। इन उलमा का फतवा है कि जो तर्जमा उलमाए देवबंद ने किया है, जो तर्जमा साहबजादा अबुल खैर ने किया है, वो कुफरिया तर्जमा नहीं है। बच्चों को समझ आ रही है? अच्छा, मैं अब आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरी एक बात एक सुनिए, मिनट, आखिरी है। आपका जो आखिरी सवाल होगा ना, उससे पहले मेरा आखिरी जवाब सुनिए। आपने यहाँ, हाँ, सबसे पहले तो आपने फतवा रशीदिया का थोड़ा जो सवाल किया, कर दे। उस पर आपको क्या मेरी बात समझ में आई? आप दोनों को, मुझे आप दोनों में से एक साथी बता दें, क्या बात समझ में आई? आपकी क्या राय है फतवा रशीदिया के इस तर्जमे के बारे में? पता है, एक गलती नहीं, बहुत सारी गलतियां हैं। जो बहुत सारी एक